بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے عہد لیا تھا۔ عہد کیا لیا تھا؟ وہ آگے آ جائے گا۔ اور تم پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ کوہ طور پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ ایک سائبان بادل کی طرح ان کے سر کے اوپر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب تم اپنے پیغمبر کے ساتھ عہد کرو گے، تم ان کا ساتھ دو گے اس دین میں، اس کتاب کو اسٹیبلش کرنے میں، ورنہ یہ پہاڑ تم پہ ابھی گرا کے گرا۔ آپ ذرا امیجن کریں، اتنا بڑا پہاڑ جب سر پہ آیا ہو تو بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ یعنی کون سی چیز؟ تورات، انبیاء کی تعلیمات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ اللہ کے حضور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم تورات کو پکڑو مضبوطی سے اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد تم نے ہم سے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا ہم سے۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سب کو اللہ ملیا میٹ کر دیتا۔ عذاب تو آیا، میں نے پہلے بھی بتایا کیسا عذاب نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلیگ کا مرض آیا، لاکھوں یہودی جو ہیں وہ اس طاعون کے مرض میں جو ہے وہ مر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتل مرتد کی سزا آئی، جو 70,000 یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا ان پر برسا کہ توبہ کا سبب اب یہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ پورا ہفتہ وہ شکار کر سکتے ہیں، لیکن سیٹرڈے کا دن ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ کے لیے، اور اس دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ لیکن سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وہ پورا ہفتہ مچھلیاں اس طرح نہیں آتی تھیں جس طرح ہفتے والے دن آتی تھیں، بلکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے پھدکتی تھی۔ تو کتنا دیر بندہ صبر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر گڑھے کھود لیے ایڈجسنٹ سمندری جھیل کے ساتھ۔ جب مد و جزر کی وجہ سے پانی چڑھتا تھا ان گڑھوں میں پھنس جاتا تھا، جب پانی اترتا تھا وہ مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تھی، تو ہفتے دن تو وہ شکار نہیں کرتے تھے، اتوار کو کر لیتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک ہیلا، ایک بہانہ ڈھونڈا شکار کا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون سے لوگ تھے، تمہارے آباء و اجداد میں سے، جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی، یعنی کتا حلال کرنے کی کوشش کی، جس کو کہتے ہیں ایک چیز اللہ نے حرام کی تھی اس کو حلال کرنے کے لیے ایک ہیلا اور بہانہ گڑا۔ تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو وہ سب کے سب لوگ جو اس نافرمانی کے اندر انوالو ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا۔ عبرت اس اعتبار سے تو بن گئی نا جی، ان لوگوں کے لیے تو سزا ہوئی اور ان کی اولادوں کو بھی یہ چیز نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ روگردانی کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ یہ چیز تو ٹرانسفر ہوئی، تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی، اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نصیحت بن گئی نا جی۔
کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی لاڈلی امت تھی، اس نے جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. ایک اور جگہ آتا ہے خنزیر بھی بنایا. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو. اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. اگر آپ کا دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے، بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے، تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا تھا. کیا علماء سے زیادہ سوالات کرنا حرام ہے؟ اور وہ پلی اس کی لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل نے بھی وقت کے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا، چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پوچھی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، تو لہٰذا آپ بھی علماء سے زیادہ سوال نہ کیا کریں. تو میں نے بتایا کہ بالکل یہ اسی طریقے سے جیسے ہم پوچھتے ہیں تراویح کتنی ہے، کہتے ہیں تراوی تو 20 ہوگی، وی پنجابی والا لا لیتے ہیں. بھائی وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بال کی کھال نہیں اتارنی. مراد یہ کہ وقت کا پیغمبر جو حکم دے اس کو فالو کرنا ہے. اب یہ ٹائٹل نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اویل نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہر شخص سے پوچھا جائے گا یہ جو تم بات کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کے بیان پہ یہ بات کر رہے ہو، یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے. اور زیادہ تر کیس میں ان کی ذاتی اختراع ہی نکل رہی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یار سوال پوچھنا ہی حرام ہے، اور الٹا گستاخ کہنا شروع کر دیں گے. مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور چونکہ جاہل ہوتے ہیں ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے پھر پورا اس کا اپروپریٹ آنسر دیا تھا، اور میں نے قرآن و سنت سے کئی دلائل سامنے رکھے ہیں. وہ یوٹیوب پہ ضرور کلپ میرا دیکھیں. علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام، یوٹیوب پہ لکھیں سوالیہ نشان کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا. بڑی کمال کی گفتگو ہے، آپ کو ان کے ہیلے اور بہانے پتہ چل جائیں گے کہ کس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں صرف اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، میرے سے نہیں ایڈریس پوچھنا، مجھے نہیں پتا. اچھا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. اب یہ گائے کا حکم پتہ کیوں ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے پتہ نہ کہ ایک بچڑا سونا پگھلا کے، وہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل اگلی صورتوں کے اندر، سامری نے بنایا تھا. پھر اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. 70,000 یہودی جو نبی کے صحابہ میں سے تھے، ظاہر ہے ان پہ ایمان لائے تھے، ان کے ساتھی تھے، لیکن نبی صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر فوت نہیں ہوا، زندہ ہے، چند دنوں کے لیے گیا ہے، تو وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے. اب وہ چونکہ بچڑا بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بچڑے کی محبت نکالنی تھی، گائے کی محبت نکالنی تھی، تو ان کو حکم دیا کہ گائے کو ہی قربان کرو. یہ آپ کو حج اور عمرے کے موقع پہ بال کیوں منڈوائے جاتے ہیں؟ تاکہ اندر کا غرور ٹوٹے. بال سنوارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا بندے کو، ظاہر ہے ایک حسن کی علامت بھی ہے بال. یہ تو گنجوں سے آپ پوچھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ان بالوں کے لیے. وہ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو سر منڈواتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پہ، اور 1 دفعہ ان کے لیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں. چھوٹے تو آپ نے بہرحال کروانے ہی ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں. قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ کہ اے مطلب سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمیں تو کہتے پہ ہو. پیغمبر مذاق کرتا ہے. دین کے احکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی مذاق کرنا ہے پیغمبر کے فالوورز کے ساتھ. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے. یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں.
اب کئی لوگوں کے دماغ میں یہ، جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام تو معصوم ہوتے ہیں اور الصحابۃ کلہم عدول، وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں، باقی تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں، انسان انسان ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورۃ الجمعہ کی آیات آ گئی ہیں قرآن کے اندر، اس کو آپ ضعیف بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا۔ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ ایک قافلہ آیا تھا، وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے۔ آپ کو یہ کہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے، گستاخی ہو جائے گی، تو اپنی عقل کا علاج کروائیں۔